یہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں امتحان دینا ہے، جیسے ہمارے بچے پڑھائیاں کرتے ہیں، ہر سال انہیں امتحان دینا پڑتا ہے، تو جس کو امتحان دینا ہے اس کی تیاری بھی کرتا ہے. بغیر تیاری کے امتحان گاہ میں نہیں جاتا. کیوں؟ بغیر تیاری کے جائے گا تو فیل ہوگا، ناکام ہو جائے گا، کامیابی اسے حاصل نہیں ہوگی. دنیا کی کامیابی کے لیے ہم بہت جتن کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ایکسٹرا کلاس لگاتے ہیں، ٹیوشنز لگاتے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امتحان دینا ہے. مگر یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ حشر کے دن بھی امتحان ہوگا، قبر میں بھی امتحان ہوگا، جبکہ امتحان کا کوشچن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے کہ یہ سوالات ہوں گے. غیب دان نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ سوالات ہوں گے، اس کے جواب یہ دینے ہیں. تو بتائیے، اپنی سینے پہ ہاتھ رکھیے، سوچئے کہ اس کی تیاری ہم نے کتنی کی. قبر کے سوالات کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، مگر ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل کیا ہے، امام ترمذی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابن آدم کے قدم زمین پکڑ لے گی، ہلنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، اسے سکت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں سے ہٹ سکے اس وقت تک، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. اللہ تعالیٰ ابن آدم کو، یعنی ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے 5 سوال پوچھے گا. ان 5 سوالوں کے اسے جواب دینے ہوں. ان سوالوں کا ذکر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا. مسلمانوں، اس کی تیاری ہم کہاں تک کر چکے ہیں اور کتنی باقی ہے، اس کا حساب تو ہمیں خود ہی کرنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے دن ابن آدم سے، یعنی ہر انسان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری. یہ پہلا سوال ہوگا. یعنی جو اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کو ہم نے کہاں لگایا، کہاں کھپایا، کہاں صرف کیا. جو زندگی اللہ نے دی ہے ہمیں، چاہے وہ 60 سال کی ہو، 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، تو اسی رب پوچھ رہا ہے، میں نے جو زندگی تمہیں دی تھی اس کو تم نے کہاں کھپایا، کہاں لگایا، کہاں صرف کیا. اس کو میری فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، یا نافرمانی کرتے ہوئے، میرے احکام پر عمل کرتے ہوئے، یا عمل سے باز آتے ہوئے، دور ہٹتے ہوئے. ہر ایک کو زندگی کے بارے میں کہاں گزارا ہے اس کا جواب دینا ہوگا. چاہے وہ عام ہو، خاص ہو، سب کو ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا. زندگی سے مراد یہ نہیں کہ چند سالوں کے بارے میں نہیں، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جو لمحات آپ کے ہیں، بچپنا چھوڑ کر، کیونکہ شریعت بچپنے میں جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے نافذ نہیں ہوتی، مگر تربیت کے لیے انہیں اس میں ڈھالنا بھی پڑتا ہے. لیکن اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب ہمیں دینا ہوگا. یہ پہلا سوال ہوگا، اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، کہاں خرچ کی. آپ کی توجہ چاہوں گا، محدثین اکرام فرماتے ہیں پہلے سوال میں جوانی بھی آ چکی تھی. پہلے سوال جو کیا گیا تھا، پہلا سوال کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزار دی، تو اس عمر میں جوانی بھی شامل تھی نا. مگر ایک الگ سپریٹ سوال جوانی کے حوالے سے کیا گیا کہ تو نے جوانی کہاں گزاری، کہ جوانی کی اہمیت بتا دی جا رہی ہے کہ تو نے جوانی کہاں گزاری. کیونکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کا جوان پاکیزہ ہے وہ قوم کی مقدر آسمانوں پر ہے، بلندی پر ہے اس قوم. جو قوم کا نوجوان ناپاک ہو جائے گا، وہ قوم آج اس کا تخت آسمان پر بھی ہوگا تو زمین پہ گرنے میں اسے دیر نہیں لگی. جوانی کے حوالے سے دوسرا سوال ہوگا. اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تو نے کہاں سے کمایا، حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے. کہاں سے تو نے کمایا، مال دولت کہاں سے اکٹھا کی، یہ بھی پوچھا جائے گا. اور چوتھا سوال یہ ہوگا جو مال کمایا تو نے اس کو خرچ کہاں کیا، ایسے ہی اڑایا یا جائز راستے پر اللہ کی راہ میں
یا پھر عیاشیاں کرتے ہوئے اڑا دیا, گناہوں میں پیسے کو لگایا, کہاں تو نے پیسہ خرچ کیا. بہت سارے لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے نا تو کہتے ہیں میری دولت ہے میں جہاں خرچ کرتا ہوں, آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو نے دولت کمائی تھی خرچ بھی کہاں کیا. یہ چوتھا سوال. پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تو نے جو علم حاصل کیا تھا, تو نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تجھے پتا تھا نماز فرض ہے, پھر کتنی پابندی کی. تجھے پتا تھا روزے فرض ہے, پھر کتنے رکھے. تجھے پتا تھا حج فرض ہے, زکات فرض ہے. گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ اس کے عذاب ہوگا. جھوٹ بولنا, سودی کاروبار کرنا, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا, گالی گلوچ کرنا, یہ ساری چیزیں تجھے پتا تھی, مگر تو نے عمل کتنا کیا. گناہ سے بچنے کی کوشش کتنی کی, نیکیوں پر کتنا عمل کیا. یہ 5 سوال ہوں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں, یہ 5 سوالوں کا جواب دینے کے ڈر سے بڑے بڑے لوگ خوفزدہ ہوا کرتے تھے. ڈرتے تھے کہ کیا ہم جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. پوری زندگی کا حساب کیسے دیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں. پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو نے کہاں گزار دی. ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمیں, ایک ایک لمحے کے بارے میں. آج تو ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے, وقت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے ہمیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت صحابہ کو ایسے بتا دی تھی, اور صحابہ نے بزرگان دین کو ایسا سکھا دیا تھا کہ ایک ایک لمحے کی قیمت کو جانتے تھے وہ. آج ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے. ہمارا وقت نکڑوں پر بیٹھنے میں, چائے کے ٹپری پر, چائے کے ہوٹلوں پہ, موبائل پر, انٹرنیٹ پر کئی گھنٹے ہم گزار دیتے ہیں.